مسعود صاحب، الیکٹرانک دستخط ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی اعتماد کا فقدان کیوں ہمیں نظر آ رہا ہے؟ کیوں آج جو ایک سیرمنی تھی وہ نہیں ہو سکی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ جاویدیہ. مختلف اس میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن جو کچھ رپورٹ ہوا ہے اور جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کا وفد یہاں سے ٹریول کر کے سوئٹزرلینڈ جاتا ہے، اس میں بڑے خطرات تھے. اچھا. اور یہی وجہ ہے کہ الیکٹرانکلی سگنیچرز کیے گئے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی قسم کا مس ہیپ ہو تو بھی معاہدہ برقرار رہے، یہ نہ ہو کہ سب کچھ ختم ہو جائے، کیونکہ اسپائلرز یہ چاہتے تھے کہ یہاں سے جانے والے لوگوں کو ہی وہ نشانہ بنائے ہوا میں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سوئٹزرلینڈ میں بھی مقام چینج ہوا اور ایک دور دراز جگہ کو منتخب کیا گیا، اور فریقین کی جانب سے وہ کہ وہاں پہلے بھی میڈیشن کے حوالے سے تقریبات منعقد ہو چکی ہیں، لیکن اس مقام کو رکھا گیا. پھر نو فلائی زون بنایا گیا، اور یہاں سے جو غالب آف صاحب اور مسعود پزشکیان ان کے وقت کو جانا تھا، ان کے لیے نیا اسپیشل روٹ تیار کیا گیا. روایتی روٹ سے ان کو نہیں جانا تھا. پاکستان، قطر اور ایران نے مل کر سوئٹزرلینڈ نے مل کر مختلف روٹ تیار کیا تھا کہ ان کے جہاز کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو. تو یہ خطرات موجود تھے، یہی وجہ تھی کہ سگنیچر جو ہے الیکٹرانکلی ہوئے. اس کی ایک وجہ اور تھی، اور وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی 14 تاریخ کو برتھ ڈے تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ اگر الیکٹرانکلی سگنیچر ہونے ہیں تو 14 تاریخ کو انیشیٹ ہو جائے. تو 14 تاریخ کو انہوں نے مانگا کہ ہمیں یہ معاہدہ چاہیے. ایران اس پہ تیار نہیں تھا اور وہاں پر معاملہ پھنس گیا تھا، لیکن میڈیٹرز نے بیچ میں مل کر ایک راہ نکالی اور ایران کو قائل کیا اس بات پر کہ آپ صبح فجر کے بعد دستخط کریں تاکہ آپ کے پاس 15 جون ہوگی اور واشنگٹن میں 14 جون ہوگی. تو واشنگٹن کی 14 جون تھی، یہاں 15 جون تھی. تو ایران کو یہ موقع ملا کہ جی ہم نے 15 جون کو سائن نہیں کیا، 14 جون کو سائن نہیں کیا، 15 جون کو کیا ہے. اور ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ ایران نے مجھے برتھ ڈے گفٹ دیا ہے. تو انہوں نے اس معاہدے کو اس طرح بھی استعمال کیا. تو اس میں بڑی باریکیاں ہیں، اس میں بڑی عنائیں ہیں، اس میں بڑے خطرات ہیں، اور بنیادی یہ خطرہ ہی ہے. ایک تو سائن ہو چکے، کوئی بڑے مثالی تعلقات ہیں نہیں. یہ جنگ ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلط کی، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کسی قسم کی اگر آپ کہیں کہ ایران جو ہے وہ لچک دکھائے، معاہدے کی حد تک ٹھیک ہے، نقصان کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ذاتی کہ جو ان کو بڑی تکلیف ہے تو ان کے لیے کوئی نرمی ہو، تو ایران اس سے تیار نہیں ہوگا. اور آپ نے مصطفیٰ خامنائی صاحب کو بھی سنا کہ اس معاہدے پر کیونکہ ان کی جو پارلیمان ہے اور مسعود پزشکیان نے ان سے وعدہ کیا کہ ایرانی لوگوں کے مفادات پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، تو انہوں نے اس کی اجازت دی. تو دونوں طرف بڑی کھچاؤ ہے، بڑی رفت ہے. اور ایران بھی کوئی، امریکہ بھی کوئی بہت خوشی سے اس معاہدے میں نہیں آیا ہے. جب امریکہ نے اپنے تمام آپشن ایگزاسٹ کر دیے، جب انہوں نے بلاکٹ بھی کر دیا، انہوں نے ایئر فورس کو بھی استعمال کر لیا، انہوں نے اپنے میزائل بھی استعمال کر لیے، اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو وہ مذاکرات کی میز پر آئے، ورنہ امریکہ اور مذاکرات کی میز پر آیا تھا. سامنے آئے ہیں وہ اٹس کائنڈ آف سرنڈر فرام امریکہ. اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو بالکل سرنڈر لگ رہا ہے. چلیں ہم بابا ڈوگر صاحب کی بھی رائے لے لیتے ہیں.